پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہاں تو بڑے پیارے پیارے بچے موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ایف جی این چینل کا بہت ہی خوبصورت سا سلسلہ پیارے بچے اور ہمارا قرآن لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پیارے سے پروگرام میں چند سیگمنٹس شامل کرتے ہیں، اور ایک اور اہم بات کہ اس پیارے سے پروگرام میں ایک مہمان خصوصی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں جو ہمیں بہترین باتیں بتاتے ہیں۔ آئیے پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے اپنے مہمان کو اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ آئیے صوبان بھائی۔ السلام ماشاء علیکم اللہ، ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ ماشاء اللہ، تشریف رکھیے۔ پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اپنا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ۔ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو ہمیں بھی خوب درود پاک پڑھنی چاہیے۔ آئیے ایک بار ہم بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سلسلے میں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن کریم۔ میں فرید بھائی سے عرض کروں گا کہ آئیں اور ہم کو تلاوت قرآن پاک سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھے انداز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک کی، اللہ قبول فرمائے۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک کلام کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. دولت نہیں کہ جا سکوں درد جگر دکھا سکوں. دولت نہیں کہ جا سکوں درد جگر دکھا سکوں. لیکن حضور آئیں گے لیکن حضور آئیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا صلی علی محمد. دنیا نے جو بھی غم دیا ہم نے خوشی سے سہ لیا. دنیا نے جو بھی غم دیا ہم نے خوشی سے سہ لیا. آقا کو ہم سنائیں گے آقا کو ہم سنائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذوق میں، ہمارے شوق میں اور ہمارے عشق رسول میں مزید اضافہ فرمائے. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہماری زندگی میں بہت سارے تعلقات ہوتے ہیں. کہیں کہیں تعلقات جو ہے وہ رشتوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے والدین، ہمارے نانا نانی، ہمارے دادا دادی. تو ان سب سے جو تعلق ہے، جو کنیکشن ہے، وہ رشتے کی بنیاد پہ ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے.
اچھا ان کو رشتے کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا، لیکن ان کو نبھانا بہت ضروری ہوتا ہے، اس تعلق کا نام ہے فرینڈ شپ۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرینڈ شپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ، جی فرینڈ شپ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوستی۔ دوستی۔ تو ہماری زندگی میں بھی بہت سارے دوست ہوتے ہیں، ہے نا؟ آپ لوگوں کے بھی دوست ہوں گے۔ کون کون دوست ہیں؟ اپنے دوستوں کا نام بتائیے، آپ بتائیے۔ احمد، عرفات، شیان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور آپ بتائیے، آپ کے تو کون کون سے دوست ہیں؟ جنید، احمد، اچھا، جنید بھائی، احمد بھائی، ایان، آیان، لبیب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یعنی ہر ایک کے کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان کو کس سے دوستی کرنی چاہیے، کیوں دوستی کرنی چاہیے، دوستی کا معیار کیا ہوتا ہے، دوستی کس وجہ سے کی جاتی ہے، آج انشاءاللہ عز وجل اس ایپیسوڈ کے اندر ہم فرینڈ شپ پر کلام کریں گے۔ دوستی پر بہت سارے مدنی پھول جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ بنے رہیے، انشاءاللہ عز وجل اس بارے میں بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اپنے اس پروگرام میں اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے معلومات اور تربیت۔ ماشاءاللہ، معلومات اور تربیت۔ اس سیگمنٹ کے اندر جو ہمارے ساتھ مہمان شامل ہیں مولانا صوبان مدنی صاحب، انشاءاللہ عز وجل ان سے ہم بہترین باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صوبان بھائی، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فرینڈ شپ کے حوالے سے ہے، دوستی کے حوالے سے ہے۔ تو صوبان بھائی، دوستی کے حوالے سے آپ کیا مدنی پھول دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، دوستی ایک اچھا اور پاکیزہ تعلق ہے۔ ہمیں دوستی کن سے کرنا چاہیے، اور کون سی دوستی فائدہ مند ہوتی ہے، اور کون سی دوستی ہمیں نقصان دہ ہوتی ہے، یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے نا؟ اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہے۔ دوستی ہم بچپن میں بھی کرتے ہیں، کچھ دوستی ہم جوانی میں بھی کرتے ہیں، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں بھی ہم کسی کے دوست ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسی دوستیاں ہیں جو دنیا سنوار دیتی ہے، اور کئی ایسی دوستیاں ہیں جو آخرت بھی سنوار دیتی ہے، اور کئی ایسی دوستیاں ہیں جو آخرت تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو دوستی ہمیں ایسے ویسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوستی کرنے سے پہلے ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوستی بہت اہم ٹاپک ہے، یعنی دوستی کرنے سے پہلے ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ جی جی، صحیح۔ دوستی کا اثر ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بار ہوا یوں کہ کوے اور کبوتر میں دوستی ہو گئی۔ تو ایک شخص نے دیکھا کہ کوا اور کبوتر ایک ساتھ ہے، وہ دوست بنے ہوئے ہیں، سب کام ایک ساتھ کر رہے ہیں۔ تو کوا ایک الگ برڈ ہے اور کبوتر ایک الگ برڈ ہے، تو ان میں دوستی تو نارملی سمجھ میں نہیں آتی۔ کبوتر اور کبوتر کی دوستی تو سمجھ میں آتی ہے، کوے اور کوے کی دوستی تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو وہ شخص غور کرنے لگا کہ آخر یہ دوست کیسے بنے، کیا وجہ تھی کہ جو انہیں دوستی پر ابھار رہی ہے، یہ دوست کیسے بنے۔ تو اس کو ایک کوالٹی سیم نظر آئی دونوں کے اندر، کوا بھی لنگڑا تھا اور کبوتر بھی لنگڑا تھا، ہے نا؟ کوا کبوتر کو سہارا دیتا اور کبوتر کوے کا سہارا بنتا، تو اس طرح معاملہ چلتا رہا۔ تو اس چھوٹے سے ایک سٹوری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم دوستی انہی سے کرتے ہیں جن کے اندر ایسی کوالٹی ہوتی ہے جو ہمیں بھاتا ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جن سے ہم متاثر ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور ہمارے قریب بھی وہی آتے ہیں، ہمارے بھی دوست وہی بنتے ہیں جن کو ہماری کوالٹی اچھی لگتی ہے، پسند آ جاتی ہے، بھا جاتی ہے۔ ہم سے جو متاثر ہوتے ہیں وہ ہمارے دوست بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی کوالٹی پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو پتہ چلا پیارے بچوں، کہیں نہ کہیں جا کر دوستی میں کوالٹیز میٹر کرتی ہے، ہمارے اندر جو عادتیں ہوتی ہے یہ بھی میٹر کرتی ہے۔ تو ہمیں اپنی عادتوں کو اچھی کرنا چاہیے تاکہ اچھے لوگ ہمارے دوست بن جائیں۔ ہاں، اگر ہماری عادتیں بری ہوں تو برے لوگ ہماری طرف مائل ہوں گے اور برے لوگ ہمارے دوست بن جائیں گے۔ تو اس سے نقصان کیا ہوگا کہ ہمارے فیوچر پر بھی اثر پڑے گا اور آخرت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔
دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے اچھے دوست ہوتے ہیں تو لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں، دوستوں کی وجہ سے لوگ ان کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر برے دوست ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ ان کو برا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا دوست کتنا برا ہے. تو اس طریقے سے تو دوستی ہمیں اچھوں سے کرنی چاہیے جی اس کے لیے اچھے مینرز ہونے چاہیے. جی. تو کئی ایسے بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ وہ اوائل شروع میں نیک نہیں تھے، لیکن نیک لوگوں کی انہیں صحبت ملی تو وہ کیا ہو گئے؟ نیک ہو گئے. ان کی دنیا بھی سنور گئی اور ان کی آخرت بھی سنور گئی. نارملی آپ سب ابھی بچے ہیں، ہے نا؟ آپ سب ابھی بچے ہیں، ابھی آپ کا بچپنا ہے، آپ کے کئی سارے دوست بھی ہوں گے. تو یہ بچپنا ایک طریقے سے آپ کے فیوچر کو بھی پیارے بچوں ڈیسائیڈ کرے گا، ہے نا؟ تو ایک کہاوت ہے، یو آر دی ایوریج آف دوز ہوم یو اسپینڈ ٹائم وتھ. یعنی آپ ان لوگوں کا ایوریج بنتے ہو جن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہو، وقت گزارتے ہو. یعنی 5 دوست اگر آپ کے ہیں تو ایک ایک دوست میں سے ایک ایک کوالٹی آپ کے اندر بھی آئے گی. آپ نے 5 دوست بنائے ہیں تو 5 لوگوں سے آپ متاثر ہیں اور ان میں سے ایک ایک کوالٹی آپ اپنے اندر بھی لے آئیں گے اس کو، اور وہ دوست بھی آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھے گا. تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو ہمیں آخرت کے معاملے میں بھی ساتھ دیں اور دنیا کے معاملے میں بھی ساتھ دیں. کئی بار ایسا دیکھا بھی جاتا ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے سامنے آتے ہیں، جب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے نا، جب اس کی وجہ نکالی جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہا بندہ جس کی وجہ سے اس کا فیوچر برباد ہو گیا، یا فیوچر سنبھلنے میں بھی، سکسیسفل انسان بننے میں بھی، کامیاب انسان بننے میں بھی دوستوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب دیکھا جاتا ہے نا تو پیچھے وہی نکل کے آتا ہے کہ یہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہا اس لیے اس کا کریئر بھی اچھا ہو گیا. جی، جیسے کہ ہمارے اعظم بھائی نے بھی بتایا کہ دوستی ہماری برائی کے لیے یا پھر اچھائی کے لیے ایک پہچان بن جاتی ہے. صحیح. اچھے دوست ہوتے ہیں تو معاشرے میں، سوسائٹی میں ہماری پہچان اچھی رہتی ہے، اور اگر برے دوست ہوتے ہیں تو گھر میں، محلے والوں میں، اسکول میں ہماری پہچان بری ہو جاتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، برے مصاحب سے بچ کہ تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا. یعنی برے دوست سے بچو کہ اگر تم برے دوستوں کے ساتھ رہو گے تو برائی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اسکولس میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک دوست ہوتا ہے جو تھوڑی سی مستی کرتا ہے نا، دوسروں کو پریشان کرتا ہے. آپ کا اس سے دوستانہ کنیکشن ہے، آپ اس کے دوست ہیں. اسکول میں مشہور ہے کہ آپ بھی اس کے دوست ہیں. اس نے کوئی غلطی کی، ٹیچر کے پاس جب کمپلینٹ پہنچی تو ٹیچر نے اس دوست کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پکڑ لیا اور کہہ دیا کہ شاید یہ بھی اس کام میں شامل ہے. یعنی دوست اچھے رکھیں گے تو پھر ہماری زندگی بھی اچھی اور خوشگوار گزرے گی، اور اگر دوست برے ہوں گے ہماری زندگی بھی دشوار بن جائے گی. سبحان بھی سوال یہ تھا کہ قرآن میں دوست کس کو کہا گیا ہے؟ یعنی دوستی کا معیار کیا ہے؟ انسان کس طریقے سے پہچانے کہ ہمیں کس سے دوستی کرنی چاہیے اور کس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے؟ قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ جی اعظم بھائی، ابھی ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن کرنے کی سعادت حاصل کی. جی. اس کے اندر ایک آیت کریمہ تھی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ساتھی ہیں. یعنی دوستی کا جو سب سے پہلا معیار ہے وہ ہے ایمان. صحیح. دوستی کا جو سب سے پہلا معیار ہے وہ ہے ایمان. اس کے بعد قرآن کریم کے اندر دوستوں کی کوالٹیز بیان کی گئی، یعنی دوست کیسے ہونے چاہیے یہ ہمیں قرآن میں بتایا گیا. دوستوں کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک قرآن پاک میں آگے ارشاد فرماتا ہے، یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں. یعنی کوئی بری بات کا حکم نہیں دیتے. اگر کوئی سجیشن دیتے ہیں تو وہ اچھی باتوں کی سجیشن دیتے ہیں، بری باتوں کی سجیشن نہیں دیتے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں. یعنی اگر کوئی دوست برا بھی کرے تو اسے سمجھا کر کیا کریں گے؟ اس برائی سے روک دیں گے، اس برائی سے روک دیں گے. تیسری کوالٹی جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز
कायम रखते हैं। जैसे नमाज का टाइम हुआ, एक दोस्त है आपका, वो कहता है चलो नमाज के लिए चलते हैं, जमात की पाबंदी के साथ हम नमाज पढ़कर आते हैं, तो ऐसा दोस्त अच्छा दोस्त है। इसके बाद अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वयुतून ज़कात, और ज़कात अदा करते हैं। और आखिर में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वयुतीऊन अल्लाह व रसूलह, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। यानी दोस्त ऐसा होना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाला हो, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मानने वाला, और आपको भी ऐसे ही कामों का मशवरा देने वाला हो। तो ये है चंद औसाफ जो कुरान पाक में अच्छे दोस्त के हवाले से बताया गया। अब आपके जहन में एक ख्याल होगा कि ऐसे अगर अच्छे दोस्त हमारे हैं तो हमें इसका क्या बदला मिलेगा, है ना? आपके जहन में भी आ रहा होगा कि अगर हमारे ऐसे अच्छे दोस्त हैं तो हमें इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा। अल्लाह करीम आगे इरशाद फरमाता है कि उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ऐसे दोस्त उलाइका, ये लोग अल्लाह अन करीब इन पर रहम फरमाएगा, अल्लाह अन करीब इन पर रहम फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जिस पर रहम फरमाता है उसे कभी अजाब नहीं देता। तो ऐसे अगर हमारे दोस्त होंगे तो वो हमें अजाब से बचाएंगे और कहाँ लेकर जाएंगे, जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाज़रीन, आप भी नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसे दोस्त बनाएंगे जो हमें जहन्नम से दूर कर दे और जन्नत के करीब कर दे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दोस्तों के औसाफ बयान हुए जो कुरान के अंदर बयान किए गए। हमारे मौलाना सोबान मदनी साहब ने आपको बहुत अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया कि दोस्तों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या औसाफ दोस्तों में होने चाहिए। सबसे पहला कि वो मोमिन होना चाहिए, ईमान उसका होना चाहिए। इसी तरीके से कि वो नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे, यानी बुरी चीज़ों से रोकने वाला अगर हमारा दोस्त होगा तो हमारी ज़िंदगी कामयाब होगी और वो अच्छा दोस्त होगा हमारा। इसी तरीके से जो एक अहम पॉइंट बयान किया गया कि अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाला होना चाहिए, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क़ रसूल भी उसके अंदर हो, नाते सुनने वाला भी हो, नाते पढ़ने वाला भी हो। तो ऐसे दोस्त हम बनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेकियों भरी ज़िंदगी होगी और जन्नत पाने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया कि दोस्त कैसा होना चाहिए और दोस्तों का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार होता है। तो आप लोगों के भी दोस्त होंगे माशाअल्लाह, तो हम सब ने अच्छों से दोस्ती करनी चाहिए, है ना? तो इंशाअल्लाह हम सब जो है वो अच्छे लोगों से दोस्ती करेंगे इंशाअल्लाह। सोबान भाई, ये आपने सिफ़ात बयान की कुरान पाक में कि दोस्त कैसे होते हैं, अल्लाह ने उनकी सिफ़ात बयान की कुरान पाक में। अब सवाल ये है कि अच्छे और बुरे दोस्त की पहचान कैसे हो, यानी हमारे दोस्त हैं तो हम कैसे पहचानें कि हमारे वाकई में अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त की पहचान का तज़किरा अगर अहादीस वगैरह में आया हो तो कुछ बयान फरमाएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस हैं, मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अच्छा हमनशीन यानी अच्छा दोस्त वो है कि जिसे देखे तो खुदा याद आए और उसकी गुफ्तगू से, उसकी बातचीत से तुम्हारे अमल में इजाफा हो जाए, यानी नेक अमाल में इजाफा हो जाए और उसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। एक हदीस पाक। और दूसरी हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अच्छा हमनशीन, अच्छा दोस्त वो है कि अगर तू अल्लाह को याद करे, अगर तू अल्लाह को याद करे तो वो तेरी मदद करे, तेरी मदद करे, तेरा साथ दे। और अगर तू भूल जाए अल्लाह को याद करना, अगर तू भूल जाए तो वो तुझे याद दिलाए, याद दिलाए। जी, कभी कभार ऐसा होता है, हम खेल रहे होते हैं और अचानक अजान होती है और एक दोस्त याद दिला देता है कि चलो नमाज के लिए चलना है। हम कहते हैं थोड़ी देर में चलते हैं, है ना। अजान हो गई, हमें इल्म हो गया तो हम फिर भी खेल रहे हैं, लेकिन एक दोस्त है वो खड़े होके बोल रहा है नहीं, गेम को स्टॉप करो, हम सीधा कहाँ चलते हैं,
مسجد کی طرف چلتے ہیں, نماز کی طرف چلتے ہیں, تو یہ اچھا دوست ہے. کچھ لوگ ایسے بھی دیکھا جاتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ مطلب وہ ساتھ میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں, اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے, تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود مسجد کی طرف جاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھیے, ہم ذرا نماز پڑھ کے آتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ آگے کی گفتگو کنٹینیو کریں گے. تو اگر ایسا کوئی دوست ہو, یعنی اگر ہمارے برے ساتھی ہوں, برے دوست ہوں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمارے دوست برے ہوں تو ہمیں ایک دم کے لیے ان سے ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. صحیح. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کوئی دوست برے ہیں تو ہم کیا کر دیتے ہیں, ان کا ساتھ ہی چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہ کریں, بلکہ اچانک دوری اختیاری کرنے کے بجائے ہم انہیں کوشش کریں کہ برائی سے بچائیں. ہم نے یہ بھی سنا نا شروع میں کہ اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں. صحیح. تو اب ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے کہ ہم وہ جو دوست برائی کی طرف جا رہا ہے ہم اسے سمجھائیں اور دھیرے دھیرے کیا کریں, اسے بھلائی کی طرف لے کر آئیں اور برائی سے روک دیں. یعنی جو ہمارے برے دوست ہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں, تو پھر ایک فریضہ ہم پہ یہ بھی تو بنتا ہے کہ چلو ہم ان کے دوست ہیں تو ہم ہی اچھے دوست بن جائیں ان کے, کہ انہیں نیکی کی طرف لے کر آئیں, انہیں برائی سے منع کریں. ہم ان سے الگ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں, تو ہم اچھے اس وقت کہلائیں گے جب انہیں گناہ سے بچا کر نیکی کی طرف لے کر آئیں گے. صحیح ہے نا. وہ برے ہیں, برائی پر انہیں چھوڑ دیں گے تو ہم اچھے دوست نہیں کہلائیں گے. تو ہم اچھے اس وقت بنیں گے جب اسے برائی سے روکیں گے اور بھلائی کی طرف لے کر آئیں گے. ہاں اگر پھر بھی وہ نہیں آتا ہے تو ان کے حق میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایسا مضمون ملتا ہے کہ ان کے یہاں ایک آدمی آیا کرتا تھا, لیکن کئی عرصے بعد وہ آیا نہیں. جب وہ غائب ہو گیا تو اس کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ وہ شخص گناہوں میں مبتلا ہے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے خط بھیجا, نیکی کی دعوت دی. اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ گناہوں سے تائب ہو گیا اور نیک بن گیا. اور لوگوں سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اس کے حق میں دعا کریں. تو اگر کوئی ایسا ہمارا دوست ہے کہ ہمارے سمجھانے کے باوجود بھی برائی سے ہٹتا نہیں ہے, نیکی کی طرف آتا نہیں ہے, تب بھی ہمیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے. ہمیں اس کے لیے دعا کرتے رہنا ہے. پہلے تو ہم سمجھائیں, اگر نہ سمجھے تو ہم اس کے لیے دعا کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو دوست کی مثال بلڈنگ کی طرح دی ہے, یعنی عمارت کی طرح دی ہے. اگر عمارت کا ایک حصہ متاثر ہوتا ہے تو دوسرا حصہ بھی کیا ہو جاتا ہے, متاثر ہو جاتا ہے. تو اگر ہمارا دوست متاثر ہے تو اس کا اثر ہمارے اندر بھی آنا چاہیے, اور اس اثر کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے برائی سے روکیں اور نیکی کی طرف یعنی لے کر آئیں. اگر وہ دنیاوی پریشانیوں میں ہے, جی گناہوں کی طرف جا رہا ہے, دنیاوی پریشانیوں میں ہے, مطلب کوئی ٹینشن ہے, اس کو پرابلم ہے, تو اچھا دوست وہی ہے جو دنیاوی ٹینشن سے بھی اس کو بچائے, اور اخروی جو ٹینشنز ہیں یعنی اخروی جو پرابلمز ہیں یعنی گناہوں کی طرف جانا, ان سے بھی دور کرے گا بندہ, تو جا کے وہ اچھا دوست بنے گا. جی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے آپس میں کچھ مطلب برا کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو بتا دیا, آپ کے دوست تھے, آپ نے ان کو بتا دیا, لیکن وہ باز نہیں آئے, ہے نا. بار بار بتانے کے باوجود وہ باز نہیں آئے, تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں, چغلی کی اس میں نیت نہ ہو, اچھی نیتوں کے ساتھ آپ جا کر ان کے والدین کو بتائیں کہ آپ کا بیٹا ایسا ایسا کر رہا ہے. تو اس سے بھی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے, لیکن اس میں ہاں آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے, ہے نا. اسی وقت آپ اچھے دوست کہتے ہیں. یعنی نیت کے ساتھ ساتھ ہمارا انداز بھی اگر اچھا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ہاں ہماری نیت درست ہے. یعنی انداز بھی ہمیں درست رکھنا ہے اور نیت بھی درست رکھنی ہے. اب چلیے ہماری اصلاح کرنے کی نیت ہے, لیکن ہم انداز ایسا اپنا رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی بھرے مجمع کے اندر اس کی شکایت اس کے والدین سے کریں گے تو وہ سدھرنے کی بجائے اور بگڑ جائے گا. تو ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا ہے, ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے, اس کے والدین کو بھی بتانا ہے, لیکن اصلاح کی نیت ہو اور انداز بھی ہمارا اصلاح والا ہونا چاہیے. یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا دل بھی نہ دکھے اور وہ نیکی کی طرف بھی آ جائے, گناہوں سے بچ جائے. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل آج ہم نے فرینڈشپ کے حوالے سے بہت ہی بہترین معلومات ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی.
تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے اچھے دوست بنانا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی سے کوئی ہمارا ساتھی برا ہو گیا ہے، ہمارا دوست اگر برائی کی طرف چلا گیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی اصلاح کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو چھوڑ نہیں دینا، اس سے تعلق توڑ نہیں دینا ہے، بلکہ اس کو پیار سے، محبت سے، گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں کی طرف لانا ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اس کی اصلاح کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ہمارا دوست جو ہے وہ نیکی کی طرف آ ہی جائے گا، اچھا دوست بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے بہت اچھی گفتگو سماعت کی۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کیا قرآن میں؟ اس کا بھی ذکر ہے، کیا قرآن میں؟ اس کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے، ہر کھلی چھپی، ظاہر باطن، ہر چیز کا روشن بیان قرآن پاک کے اندر ہے۔ آئیے آج ہم جانیں گے کہ قرآن کریم کے اندر کیا ککڑی کا بھی ذکر ہے، کیا ککڑی کا بھی تذکرہ ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے بھی ککڑی کھائی ہوگی، جیسا کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو سلاد میں بھی وہ یوز ہوتی ہے نا، ککڑی ہو گئی، کھیرا ہو گیا، تو اس طریقے کی چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ تو آج ہم جانیں گے کیا ککڑی کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر آیا ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ککڑی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے ککڑی کے متعلق چند فوائد سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے آیت کریمہ کے اندر ملاحظہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصّائہا لفظ کے ذریعے ککڑی کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک کے اندر۔ آئیے ککڑی کے متعلق چند فوائد بھی سن لیتے ہیں۔ ککڑی ایک ایسی سبزی ہے جس کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے، جبکہ اس کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مزاج کیسا ہوتا ہے ککڑی کا؟ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ پھیکا ہوتا ہے۔ آئیے اس کے فوائد پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، خون کی روانی اور گرمی کو کم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ خون کی روانی اور گرمی کو کم کرتا ہے۔ ہاں، خون کی روانی اور گرمی کو کم کرتا ہے۔ ککڑی کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو کھانے سے خون کی روانی بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خون کی گرمی بھی کم ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا ککڑی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ کس کے لیے مفید ہے؟ جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طریقے سے جس کو گردے کے مسائل ہوتے ہیں، یعنی ان کے گردوں میں پرابلم ہوتی ہے، تو ککڑی گردے کے مسائل دور کرتی ہے۔ کس کے مسائل دور کرتی ہے؟ ہاں، گردے کے مسائل دور کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ چہرہ چمکانے کے لیے لوگ طرح طرح کی چیزوں کو یوز کرتے ہیں، تو ککڑی جو ہے یہ چہرے کی رنگت نکھارتی ہے۔ ککڑی کس لیے ہوتی ہے؟ چہرے کی رنگت نکھارتی ہے ککڑی۔ گرمی اور سوزش دور کرتی ہے۔ کیا دور کرتی ہے؟ گرمی اور ہاں، سوزش دور کرتی ہے۔ اس طریقے سے جو بخار کے مریض ہوتے ہیں، جن کو بخار آتا ہے، تو بخار کو دور کرنے کے لیے یہ بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ککڑی بخار کو دور کرتی ہے۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے؟ اس سیگمنٹ کے اندر ہم نے ککڑی کے فوائد اور ککڑی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر سننے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک قرآنی دعا۔ جس کا نام ہے ایک قرآنی دعا، جس کے اندر ہمارے بہت ہی معزز مہمان مولانا صوبان مدنی صاحب دعا بھی سکھاتے ہیں اور دعا کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ تو صوبان مدنی صاحب، آج کون سی دعا ہمارے ناظرین کو، ہمارے حاضرین کو، ہمارے پیارے بڑے بچوں کو آپ سکھانے والے ہیں؟ اعظم بھائی، ہر کوئی چاہتا ہے کہ
ہمارا خاتمہ جو ہے نا وہ ایمان پر ہو. صحیح. تو خاتمہ بالخیر کے لیے جو دعا قرآن پاک کے اندر مذکور ہے انشاءاللہ اس دعا کو ہم آج یاد کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. تو تمام بچوں سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں کو دعا کی طرح اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پھر سے ایک مرتبہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا. یہ جو تزغ ورڈ ہے، لا تزغ ورڈ ہے، اس کے اندر تا اس کے اوپر پیش ہے، زا اور غین ہے. تزغ، ٹھیک ہے. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ ایسی دعا ہے کہ ہم اگر اس دعا کو اپنے روٹین میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل رب کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان پر ہوگا. تو آئیے اس کا ہم ترجمہ ٹرانسلیشن بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. تو یہ اس دعا کا ٹرانسلیشن ہے. ماشاءاللہ. تو ہم اس دعا کو یاد کریں گے اور روٹین میں شامل رکھیں گے. ناظرین سے بھی میں گزارش کروں گا، کون نہیں چاہتا کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ نہ ہو؟ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو. تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس دعا کو اپنے روٹین میں شامل کر لیں. تو یہ دعا جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں موجود ہے. تو وہاں سے آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہمارا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ نے دعا بھی سماعت کی اور آج فرینڈشپ کے حوالے سے بہت زبردست معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچی ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اچھے دوست بنانے ہیں، اور اگر ہمارے ریلیشن میں، ہمارے فرینڈشپ میں کوئی برے دوست ہیں تو ہمیں ان کو اچھائی کی طرف لے کر آنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بے حد خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا.